رکتا ہوں یہاں، میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں، بڑی سعادت ہے، پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں، حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں؟ مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے، تم مجھ سے وعدہ کر لو، مجھے وعدہ کر لو میری میزبانی کا، تو تنہا تم وعدہ کر لو، پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا، میں میزبان بنتا ہوں حضور کا۔ فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے، وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے کہ 7 دنوں سے مراد کتنی مدت ہے۔ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی میں۔ میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے، پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو، بس سب انتظام ہو جائے گا، سب انتظام ہو جائے گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے نبی آئے، مولوی قاسم نانوتوی سے سارا حساب و کتاب چیک کیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ان مولویوں سے پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ تشریف لا سکتے، جنت سے اس طرح دنیا پہ آنے کا آپ کو اختیار ہوتا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا پہلا اختلاف ہوا تھا، سیدنا عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ جب سیدنا عمر شہید ہوئے، یہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے، قریب ہی آپ کی قبر مبارک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ قاسم نانوتوی پہ چندہ کھانے کا اگر کسی نے الزام لگایا تو یہ ڈرامہ رچا لیا کہ مجھے کیا کہتے ہو، میرا تو اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک پائی کا حساب چیک کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا ہے۔ ارے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ نبی کی مسجد میں سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نہ آئے؟ سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہیں، پیاسے ہیں، حسنین کریمین پانی لے کر جا رہے ہیں، دروازوں پر پہرے دے رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ان بلوائیوں کو مارنے کی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لے کر آئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات رسول کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، آپ کی جدائی کے غم میں کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کیوں باہر تشریف نہ لائے؟ سیدنا علی شہید ہوئے، اللہ کے نبی کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا عائشہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ سیدنا علی، سیدنا معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا حسن، سیدنا حسین شہید کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ آج تو بدعقیدگی کی یہ حالت ہے، بدعقیدگی کی یہ کیفیت ہے، جو مولوی چاہتا ہے اپنے مریدوں کو حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا اعلان کرتا ہے۔ یہی اشرف السوانح ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 129 ہے، 129 پر لکھتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے، اور اس مولوی صاحب کی حالت کیا تھی؟ کانپور میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ غلام رسول صاحب، جن کا لقب رسول نما تھا، وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے اندر زیارت کروا دیا کرتے تھے، خواب میں نہیں، بیداری کے اندر۔ کوئی کہتا میں نے نبی کو دیکھنا ہے، کہتے ہیں نبی بیٹھو بھی دکھاتا ہوں، اور اپنے تصرف سے فوراً دکھاتا کہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے مرید کہتا ہے پیر کو، پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا آج رات فرض پڑے بغیر سو جانا۔ اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے، فرض چھوڑ کے سو جاؤں۔ اس نے فرض پڑھ لیے، سنتے چھوڑ کے سو گیا۔ رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے کہا تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا اچھا۔ صبح اس نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آدھے نسخے پہ عمل کیا تھا، فرض نہیں چھوڑے تھے، سنتے چھوڑی تھی۔
سنتے چھوڑی تھی. تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے. کہا بے وقوف تو نے سنتے چھوڑی تو نبی کی زیارت ہوگی, اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ کی زیارت ہوتی کہ میں تیرا کی بگاڑیا, میرے فرض کیوں چھڑ گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. مولانا طارق جمیل صاحب بھی ایسا ہی ایک من گھڑت واقعہ بیان کرتے ہیں, سنیے. کہتے ہیں ایک بدو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اگر آیت کا معنی ہے اگر یہ گناہ کر لیں, ظلم کر لیں اپنی جانوں پر, پھر آپ کے پاس آئیں, آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے اور یہ بھی معافی مانگے تو پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا. کہا ہے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں, اپنے گناہوں کو مانتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں, آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں, آپ کا رب میری بخشش کر دے. پھر رونے لگا, 4 اشعار پڑھے, آنسو پوچھتا ہوا چلا گیا. ایک شخص وہاں قبر پہ بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا, اس کو اچانک اونگ آئی, اچانک نیند آئی اور اس کی نیند میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہا اٹھو, اس بدو کو بتاؤ تیری فریاد پہنچ بھی گئی ہے, تیری بخشش ہو بھی گئی ہے. ایک بدو آتا ہے, آپ دنیا سے جا چکے ہیں, عاتبی رحمت اللہ علیہ قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں. وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہے. پھر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں, گناہ کر کے آئیں اور پھر معافی مانگیں اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگے تو میں انہیں معاف کر دوں گا. یہ اس نے آیت پڑھی, پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی, میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں, معافی مانگتا ہوں. مستشفعا بک الی ربی, میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دیں. اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا, باہر بھی پاک ہو گیا, اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو, پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں, زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا. میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا, اس کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا. آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے. یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنے کو چل دیا. ابھی وہ اونٹنی میں بیٹھ رہا ہے کہ عاتبی پر ایک دم نیند آئی, ایک دم اونگ آئی. فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عاتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی. تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو سوچو, اگر یہ طریقہ ملاقات رسول کا ہوتا, بیداری کے اندر ملاقاتیں ہوتی, یا قبر رسول پہ آ کر رونے سے, دعائیں کرنے سے, سوال کرنے سے اللہ کے نبی سے بات ہو جاتی, درخواستیں قبول ہو جاتی, تو پھر بتاؤ صحابہ کرام نے اس طریقے کو کیوں نہیں اپنایا؟ جب سیدنا علی کہہ رہے تھے سیدنا معاویہ کو پہلے میری بیعت کرو, سیدنا معاویہ کہہ رہے تھے پہلے عثمان کے قاتلوں کو ان سے انتقام لو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دونوں نے آ کے اپنی درخواست پیش کیوں نہیں کر دی کہ اللہ کے نبی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا, حق کیا ہے, آپ فیصلہ فرما دیجئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے ان جھوٹے بیان کردہ قصوں کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے علماء دیوبند کے مفتی زر ولی خان صاحب مجبور ہو گئے یہ بات تسلیم کرنے پر کہ مولانا طارق جمیل من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں. ایک قصہ مولانا زر ولی خان نے جو طارق جمیل صاحب سے سنا وہ خود اپنی سی ڈی میں بیان کرتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے فرمایا سیدنا عثمان کے اونٹوں کا قافلہ آیا اور آپ نے مدینے کے اندر سارے صدقہ کر دیے. کہا ادھر تو صدقہ ہوا. رات کو عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کہیں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے بات کرنی ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا عثمان نے صدقہ کیا ہے اونٹوں کو اور اللہ نے اس کی اس عمل کے بدلے میں جنت کی حور سے شادی کی ہے اور آج اس کا ولیمہ ہے, سارے انبیاء ولیمہ کھانے جا رہے ہیں, میں بھی ولیمہ کھانے جا رہا ہوں. عثمان کی زیارت ہو گئی اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب